ادونائی یہوشوا ہمشیاہ کے جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کو شباش شلوم، ہلیلویہ، باروک ہاشم۔ نئے لوگوں کے لیے ہم یہوہ پاک خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہوشوا منسٹری کی آج جو شباز سروس ہے اس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے لیے چند چیزیں وضاحت کر دوں تاکہ وہ بیچارے پریشان نہ رہیں کہ یہ کون سے جملے ہیں، کون سے لفظ ہیں۔ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نئی چیزیں ہوتی ہیں۔ باروک کا مطلب ہے یہوہ، باروک کا مطلب ہے مبارک، اور ہاشم کا مطلب ہے اعلیٰ نام، جو کہ صرف اور صرف یہوہ پاک خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باروک کا مطلب، باروک ہاشم کا مطلب ہے یہوہ پاک خدا کا اعلیٰ نام مبارک ہو، یہوہ پاک خدا کا اعلیٰ نام مبارک ہو۔ ٹھیک ہے جی، جب میں یہ کہتا ہوں کہ باروک ہاشم تو اس کا مطلب ہے یہوہ پاک خدا کا نام مبارک ہو۔ تو جب میں کہوں کہ باروک یہوشوا ہمشیاہ تو اس کا مطلب ہے یسوع المسیح کا نام مبارک ہو، یسوع المسیح کا نام مبارک ہو۔ تو یہ عبرانی ورڈنگ ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، کلیسیا کو ایسے لفظ سکھائیں جو آلریڈی قدیم کلیسیا بھی بولتی رہی ہے اور اینشنٹ جوڈائزم بھی یوز کرتا رہا، استعمال کرتا رہا۔ سو جی، میرا خیال ہے کہ اس موضوع کے 2 سے 3 سرمن آج کا سرمن شامل کر کے ٹوٹلی ہوں گے، اور اس کے بعد ہم ایک اور موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ آج جو ہے کلیسیائی خدمت میں سے ہم نے آپ سب کو بتایا تھا کہ ہم 5 خدمتوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کون سی خدمتوں پر؟ 5 خدمات پر جو ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس سے پہلے بہت سارے پہلوؤں پر نظر دوڑائی۔ مثال کے طور پہ داعیکی کس کا حق ہے؟ داعیکی کس کا حق ہے؟ جھوٹے استاد، جھوٹے نبی، اس پر بات کی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں پر ہم نے کیا کیا، جو پاکستان کے اندر اس وقت ٹرینڈ بنا ہوا ہے، گوروں سے پیسہ بٹورنا۔ ٹھیک ہے جی، خدمت کے نام پر، این جی اوز کے نام پر کلیسیا کی تصویریں، ویڈیوز یوز کی جاتی ہیں اور ان کو کیا کیا جاتا ہے، کاروبار کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں ہم نے اس پر نظر دلائی، اور بائبل مقدس میں سے بھی دیکھا ہے کہ خادم کو ناجائز نفع کا لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئے آج سے ہم شروع کر رہے ہیں 5 خدمات کی مکمل وضاحت۔ 5 خدمات کی مکمل وضاحت کہ کلیسیا کے اندر جو خداوند خدا نے 5 خدمات دی ہیں، بیسیکلی ان کی اصل شکل کیا ہے یا اس کی وضاحت کیا ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی بھائی میرے ساتھ یہ حوالہ نکال لے، افسیوں 4 باب آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے کو نکال کر کوئی فصیح زبان بھائی یا بہن اس کو پڑھ دے۔ مجھے دے دو۔ افسیوں 4 باب کی آیت نمبر 11 تا 14 پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، اور اس نے بعض کو، اور اسی نے بعض کو رسول، اور بعض کو نبی، اور بعض کو مبشر، اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے، اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں۔ باروک ہاشم جی، یہوہ پاک خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کا فضل اور اس کی برکت ہو۔ باروک ہاشم جی۔ یہاں 5 خدمتیں ہیں۔ سب سے پہلے رسول آتا ہے، اس کے بعد نبی آتا ہے، مبشر، استاد اور چرواہا۔ تو لکھا ہے کہ اس نے بعض کو کیا بنایا؟ رسول بنایا۔ بعض کو اس نے کیا بنایا؟ آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ رسول۔ اس نے کچھ کو رسول بننے کے لیے کلیسیا کو دیا۔ یہاں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس نے اپنی کلیسیا کی توسیع اور ترجیح کے لیے کافی انتظام کیے ہیں، یعنی اسے اپنی کلیسیا کی فکر ہے، اسے اپنی کلیسیا کی بہت زیادہ فکر ہے۔ لفظ رسول کے معنی ہے بھیجا گیا۔ لفظ رسول کے معنی کیا ہے؟ بھیجا گیا۔ 12 رسولوں کو جب آپ مخصوص ہوتا ہوا دیکھتے ہیں یا ان کی خدمت دیکھتے ہیں، رسولوں کے لیے یا رسول مقرر ہونے کے لیے اکثر اوقات مختلف تشریحات یا وضاحتیں ہم
किताबों में, सेमिनार्स में और दीगर लिटरेचर के अंदर पढ़ते हैं, और हम अक्सर औक़ात कंफ्यूज रहते हैं और बहस का शिकार रहते हैं। तो मैं आपको बड़ा सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो रसूल का बेसिकली काम है या उसकी जो खिदमत है वो है क्या। रसूल की जो खिदमत है वो है क्या। हम में से कितने लोगों ने 12 रसूलों की खिदमत को पढ़ा है? अपने हाथ दिखा सकते हैं। 12 रसूलों की खिदमत को किस किस ने अनाजील में से पढ़ा है? बुलंद हाथ करके दिखाएं। अच्छा, ये बड़ा वाज़ेह और बड़ा सादा है। 12 रसूलों को आपने पढ़ा सुना, बहुत आसान है। 12 रसूलों की खिदमत के अंदर जितनी भी खिदमत आपने देखी है वो सारी रसूल में होती है। वो सारी किस में होती है? सादा लफ्जों में वजाहत कर दूं कि रसूल के अंदर मुबशर की खिदमत हो सकती है, रसूल के अंदर नबी की खिदमत हो सकती है, रसूल के अंदर चरवाहे की खिदमत हो सकती है, रसूल के अंदर उस्ताद की खिदमत हो सकती है। और ये सारी खिदमतें हमने रसूलों के अंदर देखी हैं, पढ़ी हैं। ऐसा ही है जी। लेकिन एक नबी के अंदर रसूल नहीं होता, मुबशराना खिदमत उसकी नहीं होती। अगर कोई स्पेशली नबी आया तो फिर वो नबी ही है, फिर वो। लेकिन एक रसूल के अंदर ये सारी खिदमत हो सकती हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? बड़ा सादा करके मैंने आपको समझा दिया। और मेरा ख्याल है सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो ये है कि 12 रसूल जो हैं ये तमाम खिदमत करते हुए हमें बाइबल में नजर आते हैं। बारूक हाशिम जी, आगे बढ़ते हैं। बास को उसने नबी मुकर्रर किया। ये जो बात अब मैं छेड़ने वाला हूं ये बड़ी लंबी है और कोशिश करूंगा कि ये आज ही के सरमन में कवर हो जाए। लेकिन आज आप चौक भी जाएंगे और आज आप बाइबल मुकद्दस की सदाकत और उसके उत्तम होने का भी जायका चखेंगे। बारूक हाशिम जी, बेशक आप में से बहुत सारे लोग सारे ये ईमान रखते हैं कि किताब मुकद्दस एक सच्ची और मुस्तनद और खरी किताब है, इल्हाम है खुदा का। लेकिन आज मजीद जो चीजें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं आपके ईमान को मजीद मजबूत करेंगी। बारूक हाशिम, अब मसला यह है कि बाज लोग खुद साख्ता नबी बने हुए हैं। इसके लिए आप यूट्यूब का विजिट कर लें, फेसबुक का विजिट कर लें। इंडिया में आपको बहुत सारे ऐसे वो प्रॉफिट बने हुए नजर आते हैं, हैं जी, होंगे कि नहीं? वो सेमिनार में या क्रूसेड में खड़े होकर कहते हैं फलानी फलानी बहन है, खुदा का रूह मुझे बता रहा है उसको ये मसला है। और इन बातों की बुनियाद पर उनको क्या कहा जाता है? नबी। इन बातों की बुनियाद पर उनको क्या कहा जाता है? एक और भी पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर एक मिनिस्ट्री है जो विजिट कर रही है, वो है जी विलियम ब्रैनम की। विलियम ब्रैनम को नबी माना जाता है और कहा जाता है कि यह आखिरी दौर का एलिया है, यह आखिरी दौर का एलिया है। तो आज जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चीजें आपको चका देंगी, वो चीजें आपको हैरान कर देंगी कि एक नबी के अंदर यह चीज होना बहुत जरूरी है। एक नबी के अंदर यह चीजें होना खास तौर पर इस दौर में, ये जो आखिरी एग्जाम है, ये जो आखिरी एग्जाम है, इसके अंदर यह खिदमत होना एक नबी के अंदर बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो उसकी छुट्टी है, वो झूठ बोल रहा है। वो क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये जो काम आज मैं आपको समझाने वाला हूं, चंद चीजें हैं, ये करके फिर हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि कलीसिया में नबी की खिदमत के लिए जो लोग मुकर्रर होते हैं उनका नक्शा क्या है, वो किस तरह से नबूवत करते थे। तो सबसे पहले देखते हैं रोमियो 12 बाब आयत नंबर 6। यहां लिखा, और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक क्या करे? नबूवत करे। इसका मतलब कलीसिया के अंदर नबूवत की खिदमत मौजूद है, कलीसिया के अंदर नबूवत की खिदमत मौजूद है।
اس کے علاوہ پہلا کرنتھیوس کا 12 باب آیت نمبر 28 میں لکھا ہے اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی اور تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم اور طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر نبوت کی خدمت موجود تھی اور کلیسیا کے اندر نبی کی خدمت ہے، نبی کی خدمت ہے۔ باروک ہاشم جی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ خدمت کی کس طرح سے جاتی تھی۔ پہلے تو آپ نے یہ بھی دیکھ لینا ہے، پہلا کرنتھیوس کا پہلا باب آیت نمبر 14 بھی دیکھ لینی ہے، جہاں یہ لکھا ہے محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو۔ یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ نبوت کی خدمت یا نبی کی خدمت کلیسیا میں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل نبیوں کی بھرمار ملتی ہے، لیکن ان کی تعلیمات بائبل مقدس کی نفی کرتی ہے۔ اب کیسے پتا لگایا جائے کہ ایک سچا نبی اور کلیسیا کے اندر جو نبی کی خدمت کرتا ہے وہ کون ہے یا کیا اس کا معیار ہے، وہ کیسا شخص ہونا چاہیے، وہ شخص کیسا ہونا چاہیے؟ تو ہمارے پاس بائبل سے بڑا پیمانہ کوئی بھی نہیں ہے، بائبل کے علاوہ کوئی بھی ہمارے پاس بڑا پیمانہ نہیں ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ بائبل میں ابتدائی کلیسیا میں نبیوں کی خدمت کس طرح سے کی جاتی تھی۔ نبوت کا پہلا طریقہ پہلا کرنتھیوں 14 باب آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ آپ جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کرتے کرتے آپ پتہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بچہ، بھائی، بہن، بزرگ، اگر آپ نے توبہ نہ کی، اگر آپ نے اپنے اس کام سے کنارہ نہ کیا، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو یہ فلاں فلاں سزا ملے گی، آپ کو یہ فلاں فلاں، یہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو پالوس رسول اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ پالوس رسول اسے کیا کہہ رہا ہے جی؟ اس کو نبوت کہہ رہا ہے۔ یہ بائبل کی لینگویج ہے، یہ بائبل خود کہہ رہی ہے۔ آپ کو سننے میں بڑا ہلکا سا لگے گا، لیکن یہ بائبل کی نظر میں کیا ہے؟ نبوت ہے۔ یعنی بائبل کی نبوت اٹھا کر اسے بتانا، بائبل کی ہوئی بات اسے بتانا، یعنی اسے نبوت بتانا کہ بائبل نے یہ نبوت کی ہوئی ہے اور تم پر یہ سزا آ سکتی ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے؟ تو رسول کہہ رہا ہے کہ بائبل میں سے اس کو بتانا کہ بھائی تم پر یہ سزا آ سکتی ہے۔ لیکن یہ جو اپنے من کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ خدا نے کہا، مجھے یہ خدا نے کہا، خیر یہ باتیں جو میں اب کرنے والا ہوں اپنے بارے میں، یہ میں نے کبھی پبلکلی کی نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ شیخی میں آ جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہماری کلیسیا جانتی ہے جی، ہماری کلیسیا کے اندر 3 مردے بھی زندہ ہوئے، کیوں نہیں ہوئے کہ نہیں؟ پیدائشی لولے بھی چلے، اندھے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہم نے کبھی کسی کو کہا ہمارے پاس ہم دعا کریں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور مینوں کئی لوگ کہتے ہیں ساڈے گھر جھاتی مارو، ارے کی مسئلہ ساڈے گھر؟ میں کیوں جھاتیاں مارا بھائی ساڈے گھر؟ میرا کام جھاتیاں مارنا تو نہیں، میں ٹیچر ہوں، میرا کام ہے آپ کو بائبل مقدس کی تعلیمات دینا، میرا کام ہے آپ کو بائبل کی، اور مجھے پتا ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو بائبل کے ساتھ، اس کے عمل کے ساتھ وعدے منسلک ہیں۔ آپ اگر بائبل کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی مائی کا لال دعا کر کے آپ کے حالات صحیح نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ کو کوئی یہ دعوے کر کے کہتا ہے کہ میری دعا سے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ جھوٹی نبوتیں ہیں۔ اصل میں خادم کا کام بنتا ہے، یہ ایک نبوت کرنے والے کا کام بنتا ہے کہ وہ جو بائبل میں لکھا ہوا ہے نا وہاں سے اسے بتائے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ بڑا سمپل ہے۔ اس کا مطلب ہے بائبل کی نبوت اٹھا کر کسی کو بتانا، بائبل کی ہوئی نبوت کسی کو سمجھانا۔ یہ اپنی من کی جو باتیں ہیں نا کہ مجھے خدا نے یہ کہہ دیا، مجھے خدا نے یہ کہہ دیا، چلو جی کہہ بھی دیتا ہے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ خدا آپ کو اپنی بائبل سے ہٹ کر کوئی بات کیسے کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بولے جی کر سکتا ہے؟ بائبل سے ہٹ کر کوئی پاکرو آپ کو بات کرے گا آ کے؟ بائبل سے باہر کوئی بات کرے گا؟ چند سال پہلے مجھے ایک کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس کتاب کا ٹائٹل تھا آسمان ایک سچ مچ حقیقت ہے، جو کہ اس کی تھی چوتھامس کی۔
اس کی کتاب بڑی مشہور ہوئی، لوگوں کے گھروں میں ڈسکیں بھی، اس کی DVD بھی سیل ہوئی، کتاب بہت زیادہ سیل ہوئی، لوگوں نے پڑھی۔ مجھے بھی کسی نے کہا جی یہ عورت 17 بار آسمان پر گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا میں نے کہا لاؤ یار کتاب پڑھتے ہیں۔ میں نے کتاب پڑھی، اس میں ایک واقعہ آیا، خیر باتیں تو اس کی بہت ساری اور بھی گھٹیا تھی، لیکن میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سارے لوگ پڑھ کے انہوں بھائی جی کیا واقعی خدا ہوتے لے کے جانا ہے۔ جب میں نے پڑھی تو وہ ساری بائبل کے خلاف، ساری کی ساری بائبل کے خلاف۔ وہ اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ جب میں بدلتی تھی، تبدیل ہوتی تھی، تو میں ایک ینگ عورت بن جاتی تھی، جو کہ سمجھ بھی آتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے باپ ابراہیم آسمان پر ملا۔ کون ملا؟ اب باپ ابراہیم کا وہ حلیہ بتاتی ہے۔ میں آپ کو نبیوں کی حالت بتا رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر ہمارے لوگ بڑے بولے بالے ہیں، اور پنجابی چ ایک محاورہ ہے، جنہیں لایا گلی وہ نال ہی اٹھ چلی۔ یہ ہماری قوم کا اس وقت حساب بنا ہوا۔ تھوڑا سا مافق الفطرت چیز سنی نہیں تو انہوں جناب انہوں نے منیا نہیں، فٹافٹ وہ پیچھے لگ جاتے۔ تو پتہ کیا ہوا؟ وہ آگے لکھتی ہے کہ ابراہیم سفید بالوں والا ایک بزرگ شخص تھا۔ میری ابراہیم سے ملاقات ہوئی، میں نے ادھر ہی روک دی کتاب۔ میں نے کہا آپ ہے ینگ، آپ ہے جوان، تے باپ ابراہیم بڑھا، یا پھر خدا نے اتنے جناب سارے نے کوئی الگ الگ کیٹیگری رکھی جسماں دی۔ ذرا سوچیں، بائبل کہتی ہے کہ جب ہم مر کر جی اٹھتے ہیں یا ہم غیر فانی حالت میں چلے جاتے ہیں تو اس میں بڑھاپے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی ہے تصور؟ میں ادھر ہی رک گیا، میں نے کہا یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ جھوٹی ہے۔ میں نے پھر کتاب جو ہے نا، وہ اس وقت نا وہ یلو کلر کا پین استعمال کرتا تھا لائنیں لگانے کے لیے، نوٹس کرنے کے لیے کہ یہاں اس کی مسٹیکس ہیں، وہ میں نے پکڑ لی۔ پھر اب میں کتاب پڑھ رہا ہوں لیکن وہ پین میں نے پکڑ لی اپنے ہاتھ میں، میں حالا بھائی بلیے تو دس ہی جا کے میں تینوں پڑھ ہی جانا۔ پھر وہ آگے چل کر کہتی ہے جی مجھے یسوع المسیح ایک سمندر کے کنارے لے گیا، وہاں میں اور یسوع مسیح دونوں اکٹھے سمندر کے ساحل پر ریت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے بیٹھے رہے؟ ریت۔ اب وہ کہتی ہے جی اچانک سمندر سارا گندے خون کی طرح ہو گیا اور وہ گندا خون بن گیا۔ یہ بک آپ کو مل جائے تو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، کتنی بہودہ باتیں اس نے لکھی ہوئی، اور لوگ اسے پتہ نہیں کیا کیا لقب دیتے تھے، خدا کی بندی تو یہ تو وہ، عقل کے اندھے، جڑا جو آگے سکھاندہ لگ جائے میں نے پیچھے۔ وہ کہتی ہے کہ سارا خون، وہ سارا سمندر کیا ہو گیا؟ گندے خون کی طرح ہو گیا۔ کہہ رہی ہے میں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ اے خداوند یہ کیا ہے؟ اے جی یسوع نے مینوں کہا میرا خون ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کا خون ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یہ میرا خون ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ یہ گندا کیوں ہے؟ یسوع نے کہا جی یہ میں آپ کے گناہ، میرے خون نے آپ کے گناہ دھو دھو کر یہ گندا ہو گیا۔ آپ کو ہضم ہو رہی ہے بات؟ بولے ہضم ہو رہی ہے آپ سب کو؟ آواز نہیں نکلتی بھی، اجے بھی لگتا چوتھا مسئلہ کتنے پیار بڑھیا دل سے۔ ہاں ہضم ہو رہی ہے یہ بات آپ کو؟ اب مینوں تو نہیں ہوئی، اج تک نہیں ہوئی، میں بڑی ہضم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یسوع کا خون کیسے گندا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جی؟ اور لوگوں نے پاگلوں طرح کتاب پڑھی، پاگل ہو گئے لوگ اس کتاب پیچھے۔ DVD تھے، پادریوں نے بڑا بزنس کیتا وہ کتاب پہ، اربوں روپے کمائے لوگوں نے۔ اس تنظیم نے یہاں بہت زیادہ رقم دی لوگوں کو، پادریوں کو۔ اور میری بات یاد رکھیے گا، پاکستان کے پادری کو صرف آپ یہ کہہ دیں، میں سارے پادریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ان لالچی پادریوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف پیٹ کی خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف تسی اینا کہہ دو تانوں مہینے دا 10,000 داں گے، جو اسی کہنے نہ سنائی، جو یقین کرے یہ لومڑیوں کی طرح آپ کے اشاروں پر ناچیں گے۔ یہ کنڈیشن ہے پاکستان کے اندر، اور یہ حالت بنی ہوئی ہے، اور نبی بنے ہوئے ہیں آ کر جھوٹی نبوتیں گھروں میں کرتا ہے۔ خدا نے مینوں انج کیا سی، خدا میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے، بائبل ساری خدا کی باتیں ہیں۔
آپ کو ابھی تک وہ سمجھ نہیں آئی تو آپ ڈائریکٹ ناطے جوڑ رہے ہیں. اچھا یہ تو سمجھ نہیں آتی تو سیدھی سمجھ آ جاتی. واہ کیا خادم ہے تو, کیا نبی ہے تو, کیا رسول ہے تو, واہ رے واہ کتنا روحانی ہے تو. تجھے خدا ڈائریکٹلی بائبل نہیں سکھاتا, خود باتیں کرتا ہے, کہتا ہے کتاب جو کاٹ دے تو تو میرے ڈائریکٹ ہو جا. کیا یہ بات بھی آپ کو ہضم ہوتی ہے؟ مجھے نہیں ہوتی. وہ خدا جو سچا خدا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اپنی کتاب کی طرف متوجہ کرے گا. وہ جو میں نے لکھ کر دیا اس پر دھیان کر. بارو قاسم یہ چھچورا پن جو ہے نا, یہ چھچورا پن جو پادری کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ میں اس کے ساتھ بالکل بھی آگری نہیں ہوں. جھوٹے نبی اس کی بھرمار پڑی ہوئی ہے جی. اب آگے بڑھتے ہیں. نبوت کا اگلا طریقہ جو آپ کو حیران کرنے والا ہے. نبوت کا دوسرا طریقہ ہے بائبل کوڈ, تورا کوڈ. نبوت کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ بائبل کوڈ, تورا کوڈ. نبوت کا یہ طریقہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب آیت نمبر 16 اور 18 میں لکھا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو بائبل میں کہی یہ طریقہ موجود ہی نہیں. جہاں یہ لکھا ہے کہ اس حیوان کا عدد 600, اس کا عدد کتنا ہوگا؟ 666. اور بھی بہت جگہ پر مینشن ہے یہ چیزیں, لیکن میں صرف ایک حوالہ درج کر رہا ہوں. لیکن اب آپ کو کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں. اب یہودی اور مسیحنک نبوتوں کو دریافت کرنے کے ایک دوسرے طریقہ کار پر کام کرتے ہیں جس کو بائبل کوڈز کہا جاتا ہے, اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نئی سائنسی ثبوت فراہم کرتا ہے. بائبل کی مافوق الفطرت ابتدا ہونی چاہیے. آئیں اس پر گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں. پہلا شخص جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بائبل میں ممکنہ بائبل کوڈز کس نے پایا, وہ ربونیو بچایا کے نام سے ایک ربی تھا جو 14ویں صدی کا تھا. اس نے نوٹ کیا کہ مساوی فاصلے پر حروف چھوڑ کر الفاظ کے ہجے کی جا سکتی ہے. اس کے تصور کو اس صدی کے اختتام پر ایک اور ربی نے یہ تصور اٹھایا جس کا نام مائیکل ڈوویس مینڈل ہے, جو کہ چیکو سلوواکیہ کے پراگا میں رہتا تھا. اس نے الفاظ اور پیغامات کی تلاش میں دستی طور پر خطوط گننے میں برسوں گزارے. مثال کے طور پر اس نے دریافت کیا کہ لفظ تورا کے ہجے پیدائش, خروج, گنتی اور استثناء کے شروع میں لکھی گئی ہے. جب 50 حروف کی ایک سکپ ترتیب استعمال کی جاتی ہے تو لفظ تورا دریافت ہوتا ہے. کون سا لفظ بنتا ہے؟ تورا. 5 کتابوں کو جب آپ ان کے سٹارٹ میں ان کی آیتیں دیکھتے تو یہاں سے حروف جب لیے جاتے ہیں, ہر 50واں حروف لیا جاتا ہے 5 کتابوں میں سے, تو ایک لفظ بنتا ہے. وہ کون سا لفظ بنتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ڈی کوڈ کرنا. یہ کہتے ہیں بائبل کوڈ. یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو بائبل کوڈ کہا جاتا ہے. بہرحال اس نے اس طریقہ کار کو مساوت خط کی ترتیب کہا, جسے آج کل عام طور پر ELS کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس طریقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ پھر سے سن لیں, ELS. کیا کہا جاتا ہے؟ ELS. 80 کی دہائی کے وسط میں اسرائیل میں ایک دنیا کے مشہور ریاضی دان نے ویس مینڈل کے کام کے بارے میں سنا اور کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے اس کی تحقیق کرنا شروع کی. اس کا نام الیاہو رپیس تھا جو آرتھوڈاکس یہودی تھا. اسی نے بائبل کوڈز کو بہتر بنایا. ڈروسنین ایک شخص ہے جس نے ایک کتاب لکھی جو بڑی مشہور ہے. یہ مینڈل کے بعد آیا. مینڈل کے بعد اس شخص نے جو ہے مزید اس کام کو کیا. ڈارسن کی کتاب حیرت انگیز نتائج سے بھری ہوئی ہے جو اس نے اور دوسروں نے اپنی کتابیں کوڈ کے ساتھ لکھی ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے سینکڑوں عالمی شہرت یافتہ تاریخی شخصیات کے نام تلاش کیے ہیں اور ان کے ناموں کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی سے متعلق الفاظ دریافت کیے ہیں. مثال کے طور پر سب سے مشہور بچے اس نام سے جو ہے بچہ اس نام سے واقف ہے, نپولین. نپولین کو تو جانتے ہیں نا سارے. اور پھر اس کے نام کے آگے فرانس لکھا ہوا ہے. کہاں کا تھا وہ؟ آگے اس کے نام کا فرانس بھی لکھا ہوا ہے بائبل کوڈ میں. ہے نا حیرت انگیز کتاب. یعنی بائبل نے بتایا کہ یہ فرانس کا ہوگا. یہ کہاں کا ہوگا؟ اچھا,
پھر جی واٹرلو اور الیبا کے الفاظ ہیں. شیکسپیئر اس کو جانتے ہیں سارے, اور اس کے ارد گرد الفاظ ہیں. سٹیج پر پیش کیا گیا ہیلمٹ, یہ جو ہم موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پہنتے ہیں, 3000 سال پہلے خدا نے اسے بائبل کوڈ میں لکھ دیا. اس کے بعد لائٹ, بلب, یہ جو اوپر جل رہے ہیں, تورا کوڈ میں یہ موجود ہے. اس کے بعد ہوائی جہاز تک جدید ٹیکنالوجی کی ہر بڑی پیش رفت کو انکوڈ کیا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی موجد کا نام ایجاد کے ساتھ مل کر ظاہر ہوتا ہے. یعنی جس نے وہ چیز ایجاد کیا نا جی, اس کے آگے اس کا نام بھی درج ہے. جائیں پتا کرے بلب کس نے ایجاد کیا, اس کے ساتھ اس کا نام بھی آپ کو ملے گا, اس کے ساتھ اس کا آپ کو نام بھی ملے گا تورا کوڈ میں. ایک یہاں بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ہمارے بچوں کو عبرانی نہیں پڑھائی جاتی, یہ جو سنڈے سکول میں جا کر بس وہ اوپر کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اور عبرانی کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے, اور عبرانی کی بات کرو بھی تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں عبرانی نہیں پڑھنی, سانو ترجمے سے بائبل پڑھاؤ. اب مجھے بتاؤ یہ چیزیں تمہیں کس طرح سے پتا چلے گی جب تک آپ کو عبرانی نہیں آتی, کیونکہ یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں, عبرانی کی تورا کوڈ سے ملتی ہیں. عبرانی جب آپ کو آتی ہوگی تب آپ کو تورا کوڈ کرنا آئے گا, اور تورا کوڈ کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. یہ کیسے ہوتی ہے, ایون کہ آپ آنے والے دنوں کے بارے میں پتا کر سکتے کہ کیا ہونا ہے. ڈروسنین کہتا ہے میں صرف اس بات پر قائل ہوں کہ کوئی بھی انسان بائبل کو اس طرح انکوڈ نہیں کر سکتا تھا. ہمارے پاس پہلا سائنسی ثبوت ہے کہ ہماری اپنی ذات سے باہر کچھ بھی ذہانت موجود ہے, یا کم از کم اس وقت موجود تھی جب بائبل لکھی گئی تھی. بائبل کا کوڈ ہم سے اس بات کو قبول کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ جسے خود بائبل صرف ہم سے ماننے کے لیے کہہ رہی ہے کہ میں سچی کتاب ہوں, میں الہام ہوں, میں یہوہ پاک خدا کی طرف سے دی گئی ہوں. جس نے مجھے دیا ہے اس کا نام حقیقت میں یہوہ ہے, وہی کائنات کا خالق ہے, وہی نجات دہندہ ہے, اور وہی ہمارے پل پل سے واقف ہے, آنے والے گزرے ہوئے اور موجودہ تمام چیزوں سے وہ واقف ہے. یہ کتاب یہ تقاضا کرتی ہے. باروق ہاشم, کچھ اور چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. میرے خیال میں یہ بات دلچسپ ہے کہ ڈروسنین نے جو دعویٰ کیا ہے کہ وہ بائبل کوڈز کے ساتھ پیشن گوئی مل گئی ہے جس کا تعلق جوہری ہتھیاروں سے لڑے جانے والی تیسری عالمی جنگ کے ساتھ ہوگا. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ معلومات استثنا 6 باب آیت نمبر 4 تا 5 میں درج ہے. تیسری عالمی جنگ ہوگی, اور بائبل ڈی کوڈ کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جنگ کون سے ہتھیاروں سے ہوگی جی, جوہری ایٹمی ہتھیاروں سے. اور یہ کس میں بتایا گیا ہے, یہ نبوت کدھر ہے, شما کے اندر. یہ جو آپ شما پڑھتے ہیں, شما یزرائیل یہوہ الوہینو یہوہ اخاد, اس کے اندر ہے. یہ شمع آپ کو پتا کیا کہہ رہی ہے, دنیا کے اندر سب سے بڑا جو خطرہ آنے والا ہے, یہ شمع آپ کو روز یہ کہتی ہے کہ اس خطرے سے صرف میں تمہیں بچا سکتا ہوں. ہلیلویہ, میرے پیچھے بولے, شمع یزرائی یہوہ الوہینو یہوہ اخاد, باروق ہاشم کابود ملخت لے اولام وائے. اس کے اندر ہے جی یہ نبوت ڈی کوڈ کر کے. یہ اس کو ڈورسنین کو پتا چلی, وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا تیسری عالمی جنگ نیوکلیر ہتھیاروں سے ہوگی. شمع کے اندر یہ نبوت ہے. جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا عبرانی میں, تو بیسیکلی آپ دنیا کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس سے بچنا تو آؤ یہوہ کے پاس. باروق ہاشم, یہ نئی معلومات نہیں ہے, یہ نئی معلومات ہے. چلیں مکاشفہ کی کتاب میں یہ نبوت کی گئی ہے کہ عالمی جنگ ہوگی, یعنی یہ پیشن گوئی ہے نا. تو مکاشفہ کی کتاب میں رسول نے یہ بات کہاں سے لی؟ اس کو پتا تھا کہ شما میں یہوہ پاک خدا نے یہ بتائی ہوئی ہے. ہلیلویہ. اور پھر خدا نے اسے دکھائیں وہ ساری چیزیں.
افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری قوم کو توریت سے دور کر دیا، عبرانی سے دور کر دیا، درست کلچر سے دور کر دیا، درست بائبل پڑھنے کے طریقے سے دور کر دیا، وہ رٹے رٹائے نظام میں ہمیں ڈال دیا گیا اور ہم سارے اس میں لگے ہوئے۔ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ باروق ہاشم، کچھ مزید ثبوت پیش کرتا ہوں بائبل کوڈز کی درستگی کے مزید ثبوت۔ یعقوب رمباسل، یہ ایک ربی ہے، یعقوب رمباسل نامی ایک مسیحنک یہودی نے بائبل کوڈ میں سے کچھ پیشن گوئیاں پیش کی۔ اس نے اپنی نئی جاری ہونے والی کتاب یشوع، کون سی کتاب؟ یشوع، یشوع میں اس نے بائبل کوڈز کے نقطہ نظر کو درستگی سے پیش کیا اور اس کو استعمال کرتے ہوئے پرانے عہد نامے کی کلیدی اقتباس کو دریافت کر کے کیا۔ اس کی دریافتیں حیرت انگیز ہیں۔ بائبل کے سب سے مشہور مسیحنک حوالے یسایہ 53 میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جن پر اکثر بحث ہوتی ہے مسیح کو لے کر۔ اس نے 20 حروفوں کی ایک سکپ ترتیب میں آیت نمبر 10 میں درج ذیل جملہ کو انکوڈ ہوا پایا۔ یسایہ 53 ورس نمبر 10، اس میں اس نے پتا بی کوڈ میں کیا پایا؟ بائبل کوڈ کے اندر اس نے عبرانی میں پایا یشوع شمعی، یشوع شمعی۔ اس جملے کا مطلب پتا کیا ہے؟ یشوع میرا نام ہے، یشوع میرا۔ آپ کو پتا وہاں ایک خادم کی بات ہو رہی ہے، وہاں ایک، تو وہ خادم پتا کیا کہہ رہا ہے بائبل ڈی کوڈ میں؟ یشوع میرا نام ہے۔ ہلیلویا۔ مسیح کا عبرانی شارٹ فارم نام کیا ہے؟ یشوع۔ فل فارم یہوشوا، یہ ہے یہوشوا، ٹھیک ہے؟ شارٹ فارم یشوع۔ بائبل ڈی کوڈ میں یہ یسایہ 53 کی 10 میں لکھا ہوا ہے، صاف صاف نام موجود ہے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے بارے میں سوچیں، مسیح کا نام ہی اس حوالے سے انکوڈ کیا گیا ہے جو بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے اس کی قربانی کی بات کرتا ہے، کیونکہ ادھر قربانی کی بات ہو رہی ہے۔ ادھر کون سی بات ہو رہی ہے؟ ادھر قربانی کی بات ہو رہی ہے 53:10 کے اندر۔ اسی طرح رمبسل نے دانیل کی 70 ہفتوں کی مشہور پیشن گوئی میں مسیح کا نام پایا۔ دانیل 9 باب آیت نمبر 24 تا 27، آیت نمبر 26 میں ان کو اس نے ان کو ڈی کوڈ ہے جو اس نے پایا وہ ہے جی 26ویں حروف کو گنتے ہوئے نام یشوع جو ہے وہاں سے ملتا ہے۔ کیا نام ملتا ہے؟ آیت نمبر 26 میں 26ویں حروف میں یشوع نام پایا جاتا ہے، 26ویں حروف سے وہ شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ احبار 21 باب آیت نمبر 10 تا 12 میں کہانت کے قوانین اور لوگوں کے گناہوں کے لیے پیش کی جانے والی قربانیوں کے حوالے سے ایک حوالہ موجود ہے۔ یعقوب نے دریافت کیا کہ ہر تیسرے حروف کو گنتے ہوئے اس حوالے سے یہ جملہ نکلتا ہے، ہندام یشوع۔ عبرانی کا لفظ نکلتا ہے ہندام یشوع۔ یہ جملہ کیا بنتا ہے اردو میں؟ جس کا مطلب ہے دیکھو یشوع کا خون، دیکھو دیکھو، اور یہاں قربانی ہو رہی ہے۔ احبار 21 کی 10 تا 12 میں وہاں قربانیوں کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اور اسی میں بائبل ڈی کوڈ کر کے بائبل پتہ کیا کہہ رہی ہے احبار کی کتاب میں؟ دیکھو یشوع کا خون۔ ہلیلویا۔ اب ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ 9/11 سے کون کون واقف ہے؟ جڑا 9/11 دے واقعہ تو واقف ہاتھ کھڑا کرے۔ سچی گل دسو، 9/11 نے دنیا کے حالات نہیں بدل چھڑے؟ 9/11 سے ہی دنیا نیچے جا رہی ہے نا۔ یہ واقعہ جب سے ہوا دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے اور اب تک اس کے اثرات موجود ہیں۔ ایسا ہی ہے، اب امریکہ ہر اسلامی ملک کے پیچھے لگا ہوا ہے، کیونکہ لگا کہ نہیں؟
اس واقعہ کی واضح پیشن گوئی ہے، واضح تورا کوڈ میں بن لادن کا نام لکھا ہے، اسامہ بن لادن کا نام. اس کے علاوہ پگووا، عبرانی لفظ کیا ہے؟ پگووا، ڈی کوڈ میں، یعنی دہشت گرد کا حملہ، جس کا مطلب ہے دہشت گرد کا حملہ. پھر ماگدلی یعنی ٹاور، یعنی ٹاور. پھر ہاتا ومین یعنی جڑوا، یعنی جڑوا. یہ ڈی کوڈ کا بتا رہا ہوں آپ کو کہ ڈی کوڈ ہوئی ہے یہ. پھر لفظ ہے جی رواسخ یعنی قتل یا ہلاکتیں لکھا ہے. اس کے بعد الفیش یعنی ہزاروں لوگ. اگر ان سارے جملوں کو جوڑ لیا جائے تو پتہ کیا جملہ بنتا ہے؟ بن لادن 2 جڑوا ٹاوروں پر حملہ کرے گا اور ہزاروں لوگ قتل ہوں گے. بن لادن 2 جڑوا ٹاوروں پر کیا کرے گا؟ حملہ کرے گا اور ہزاروں لوگ کیا ہوں گے؟ یہ بات 3000 سال پہلے ہی آپ کے اور میرے خدا نے اپنے کلام میں لکھ دی تھی. ایسے ہی ہے جی. 3500 سوری 3500 سال پہلے. باروک ہاشم، کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، کتنی عظیم ہے یہ کتاب. باروک ہاشم جی تو ایتھے پادری پتہ کی کرتے پھرتے نبی بنے ہوئے جی. ایتھے ایک بھن ہے انہوں اے مسئلہ ہے، ایتھے ایک بھن ہے انہوں اے مسئلہ ہے. یار جان دو خدا دا نام لو یار، دنیا کتھے دی کتھے ٹر گئی ہے. تسی یہ انہاں چکراں وچ پھسے، تانوں انہاں گلاں تو علاوہ کوئی کم نہیں. تساں اپنے منہ سے چمکا کے اپنی جیباں بھر رہے ہو. دنیا مک چلی ہے، کلیسیا غریب دی غریب ہی ہے. برکت ریسیو کرے، برکت آ رہی ہے، ہاں بدرویں جا رہی ہیں، بیماریاں جا رہی ہیں، برکت آ رہی ہے. وہ لوکی پائی انہوں نے ہوتا بس آ رہی ہے، صدیاں ہی ہو گئی آ رہی ہے. وہ یہی سوچنے نے آ رہی ہے. صحیح دسو ساری قوم ودی ہوتے؟ دسو ودی قوم اتنے ہی اتھا ہی ہے نا. 70 سال تک مطلب جڑا پاکستان نو بنیا ہو چلے. میری تقریباً کوئی 40 سال عمر ہو گئی ہے، میں 40 سال تک دیکھنے قوم اتنے دی اتھے ہی ہے. جے کوئی وددا آیا پیا تو پادری صاحب وددا پیا، باقی سارے ہی اتھے. کیوں جی؟ اور انہوں نے پیچھے گورا بتا ہے، خدا نہیں بتا. عزیزو آئیں ہوش کریں. یہ نبی کی خدمت نہیں ہے کہ صرف وہ معجزہ تک ہی رہے گا. نبی کی خدمت پتہ کیا ہے؟ وہ آگے وہ اپنے کو نبوتہ نہیں کرے گا. نبی کا مطلب یہ ہے جو نبوتیں سمجھائے گا. جو نبوتیں، کون سی نبوتیں؟ جو نبوتیں ہوئی ہیں، لکھی ہوئی نبوتیں، جو ریٹن ہے، جو درج ہے. مثال طور پر میں کہوں نا جی مینوں خدا نے کہتا، اور قطعی یقین نہ کرے جی پہلے اس گل نو بائبل نہ جوڑو. اس گل نو کتنے نہ جوڑو؟ بائبل نہ جوڑو. پہلے بائبل نہ ٹیلی کرو، کیونکہ لکھی ہوئی بات نبی سمجھاتا ہے، یعنی نبوت سمجھاتا ہے. نبوت کو سمجھانے والا اصل میں نبی ہے، وہ اس ٹائم کا نبی ہے. یہ نبی کی قسم ہے بائبل میں جو عہد جدید میں مسیح نے بنا کر دی. لیکن جو بائبل کے نبی ہیں وہ عظیم ہیں، وہ بہت بڑے. ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں. ان کی ہوئی نبوتوں کو سمجھانے والا، ان کی ہوئی نبوتوں کو سمجھانے والا. اور اب کیسے سمجھائی جائیں گی؟ دسو تاڑے پاکستان کنے لوگوں نے عبرانی ہوندی ہے؟ کنے پادریاں نے ہوندی ہے؟ ایڈے نبی بنے پھر دے. اب بجندر سنگھ نو پوچھ لو تو نہیں عبرانی ہوندی ہے؟ انہیں جوش والی گلاں کر کے کلیسے کے اندر صاف کر دینا ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے، عبرانی کی نہیں. ہاں جی، انہیں کہہ کہو کہ جناب کلیسیا نے بھی کہنا ہلیلویا ہلیلویا واہ واہ. جذباتی ساری چیزیں وہ جن کا روحانیت کے ساتھ، بائبل کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ
دور دور تک واسطہ نہیں ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں. جی غلط چیز کی میں مخالفت ضرور کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ مبشر ہو سکتے ہیں, یہ مبشر ہو سکتے ہیں, لیکن نبی یا ٹیچر نہیں, کیونکہ نبی اور ٹیچر کی خدمت بڑی عظیم ترین ہے, بہت بڑی ہے. اس تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. سو آج ان دو نبوتوں پر ہم نے بات کی ہے, دو نبوتیں کہہ رہا ہوں, دو خدمتوں پر. یہوہ پاک خدا نے چاہا تو ہم اگلی دفعہ یہیں سے شروع کریں گے. باقی 3 خدمتوں پر بھی ہم گفتگو اگلی دفعہ کریں گے.